प्यारी प्यारी व्यूवर्स, अब सब खैर बहुत से होंगे उम्मीद करती हूँ। सोचा था इस चैनल को थोड़ा दिन ब्रेक दूंगी कुछ अरसे तक, लेकिन बीच में फिर याद आ जाती। अदरवाइज़ मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ दूसरे चैनल पे। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, फिर भी कोई नहीं, आप लोगों की मोहब्बत से मैं यहाँ पर भी खींची चली आती हूँ। Thank you so much whosoever watches my video. Even one single person matters to me a lot. I don't need in thousands or in billions or in hundreds or so. I just don't need one person who loves from the bottom of their heart, with a pure talks. I will be really appreciated with that, because one person's matters to me. Being as a human, we are very valuable, because nobody can create a creature like us. Only the power of that Allah subhanahu wa ta'ala has got. So the single person also matters. Don't go with the big majority. The majority should be there in human. When there something goes wrong, then there must be a majority to be supportive to each other. Otherwise no need of majority. We have to be single in front of Allah subhanahu wa ta'ala, by face to face, by talking to Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever you feel, you wish, you want, we can just convey and convey to our Allah. Otherwise no need of double person. तो अभी हम जा रहे हैं बारामूला की तरफ। तो आज ट्यूसडे है और कल से तो फिर बारिश शुरू हो गई थी ना, मतलब समझो ये महीना स्टार्टिंग से ही बारिश थोड़ी बहुत होती रही। सो लेट्स सी, रहमत है बारिश तो, लेकिन वो भी अल्लाह नाराज़ है शायद, तो बहुत भयानक शक्ल ले रहे हैं बारिश। तो बाहर भी बहुत बारिश ने तूफ़ान मचाई है, और कश्मीर में भी हुए हैं थोड़ी बहुत नुकसान या बहुत नुकसान अपने अपने हिसाब से। लेकिन हम अल्लाह से हर मुमकिन तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और बला और मुसीबत से अल्लाह निजात दे, यही दुआ हम कर सकते हैं। बाकी क्या कहूँ, आज मौसम ठीक है, बारिश हल्की सी हुई थी, ड्रिज़लिंग टाइप, तो वो तो इट्स ओके। अभी तो मौसम ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कल से तो फिर मौसम ठीक होने का इम्कानात बता रहे हैं। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या कहूँ, लोग बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के लोग। बस उन मुख्तलिफ़ किस्म में से मुझे दुख होता है जब ज़ईफ़ लोगों के अंदर मतलब अजीब हरकतें आ जाते हैं। तो वो चीज़ को देखते हुए बहुत दुख होता है, क्योंकि नसीब अपना अपना है ना, अपना अपना सब कुछ अपने अपने लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सब अपने हिसाब से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। कोई बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, कोई बड़े बड़े इमारत में रहते हैं, कोई छोटे मोटे घर में रहते हैं, कोई छोटे मोटी इमारत में रहते हैं, कोई किराए पे रहते हैं, शान व शौकत से रहते हैं, कोई बहुत ही धक्का मुक्की खा के बहुत ही अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ना दुनिया का सुकून है, ना आखिरत है, ना कुछ है, ना किसी के साथ है उठना बैठना, ना कुछ समझ नहीं आता है, फिर भी जी रहे हैं अपना अपना लाइफ, है ना। कोई किसी का मोहताज नहीं, कोई किसी का अगर मुस्तहक हुआ भी होता तो किसी वजूहात से, लेकिन जिसके अंडर में हुआ तो उसको इतराने की कोई ज़रूरत नहीं। या फिर कोई मुस्तहक ना होते हुए भी कोई अगर उसको मुस्तहक जैसा सलूक पेश आएंगे तो वो उनका अपब्रिंगिंग और उनका ख़ानदान से वो विरासत में मिले होंगे, नहीं कह सकते। लेकिन पता नहीं, इतराहट बहुत है लोगों में, बहुत ज़्यादा, नहीं समझ आ रहा है।
میں تو بہت زیادہ حیران پریشان ہوتی ہوں ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ کیا بات ہے بھائی، کسی کا نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ لیا نہ دیا نہ کچھ تیور تو ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ہم قرض دار ہیں۔ اللہ بچائے، شکر الحمدللہ کوئی قرض نہیں سر پہ، کوئی لون نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ حرام نہ کچھ، بس کماتے ہیں جتنا بھی کم شم، اسی میں اپنی زندگی شان ٹھاٹ آن بان شان سے گزارتے ہیں۔ کسی کو رشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے رشک ہوتا ہے، تو شکر ہے نا۔ باقی تو کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہاں پہ کچھ بھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو انگلی اٹھانے کے سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک انگلی آپ کسی باقی کی جو انگلیاں ہیں وہ آپ کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہوگا، ہے نا۔ باقی تو انسان انڈیویجول کو پتہ ہے کہ میں کتنا خاندانی ہوں، میں کتنا عزت دار ہوں، میں کتنا مطلب کیا ہوں کیا نہیں ہوں، وہ خود کو پتہ ہے نا۔ باقی کسی کو کسی کے اندر میں رکھنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ غریب ہو وہ بھی اپنا کھا رہا ہے، امیر ہو وہ بھی کھا رہا ہے، جو درمیانہ ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو عجیب غریب ہو خود کو امیر تو سمجھتے ہو لیکن لگتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے حولیوں سے، ان کے ہر ایک اینگل سے وہ لگتے کچھ بھی نہیں، لیکن لگنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک رائلنس ہے نا، رائلٹی جھلکنا از اے بگ تھنگ۔ آپ برانڈڈ بھی پہنو گے، آپ رائل نہیں دکھو گے تو کیا کرو گے؟ آپ ایک نارمل سا کپڑا پہنو گے جو آپ کو مطلب آپ کے سر سے لے کے پیر تک 500 میں بھی آ جائے، لیکن آپ 5 لاکھ کے دکھو گے، وہ زیادہ میٹر کرتا ہے نا۔ آپ 5 لاکھ کے کیا، آپ 5 کروڑ کے بھی پہنو گے لیکن آپ 500 کے بھی نہیں لگو گے، سیڈ تھنگ ہے نا۔ وہ چیز آپ کہاں سے گین کرو گے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ باقی تو کشمیر کا کیا کہوں، فطرت عورتوں کا بھی میں کیا بیان کروں، میں بیان کرنا چاہ کے بھی نہیں کر سکوں گی، اور جو کچھ مجھ پہ گزرا ہے وہ تو میرا رب جانتا ہے۔ اور یہاں کے عورتوں کا ایک ایگزامپل ابھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، جن کو نہیں پتہ ہے ان کو نہیں پتہ ہے۔ ٹی وی شو ایک آتا ہے بگ باس، ایک ٹی وی شو آتے ہیں کلرز پہ، رات 10:30 بجے آتے ہیں، وہ ریالٹی شو بولتے ہیں، اسکرپٹڈ تو نہیں ہوں گے، وہ ریالٹی ہے، مطلب اس میں انسان کا اپنا فطرت جو ہے وہ وہاں دکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس سال انفارچونیٹلی ہی کہوں گی میں، ایک کشمیری عورت پہنچی ہے وہاں پہ، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، بس اس کو دیکھ لیجئے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کی عورتیں کیسی ہوں گی، اور جو وہ ہے یہاں پہ اسی ٹائپ کے، میں کہوں گی 95% ویسے ہی ہے، 5% ہوں گے جو اچھے ہوں گے، وہ ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور لیکن وہ ہے اچھے لوگ 5%، اور ادروائز 95% اسی عورت کی جیسی ہے۔ تو فرحانہ نام کر کے ایک عورت وہاں گئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور دیکھیے اس پہ کتنی لعنت ملامت کر رہے ہیں ہاؤس والے بھی، اور باہر سے جو لوگ واچ کر رہے ہیں اس کو بھی اس کا وہ گند نظر آ جائیں گے، اس کے اندر وہ ہے پراؤڈنیس، پھر وہی جو کشمیر کی بیماری ہے، دکھاوا کرنا، خود کو کچھ سمجھنا، میں یہ میں وہ میں وہ میں یہ کیا میں یہ میں وہ۔ ہاں، آپ خاندانی ہو، اب خاندانی امیر ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، خاندانی جو امیر ہوتے واقعی میں جو اصلی عزت دار، جو اصلی ذات والے، ان کے اندر کبھی بھی یہ اطراحٹ نہیں آئیں گے، ان کے اندر ندامت ضرور ہوں گے، جیسے ریشم کے کپڑے پھٹنے پر بھی اس پہ ریشم نام جڑے ہوں گے، یہ ریشم ہے، آخر ریشم ہے، باقی کے کپڑے تو ایسے ویسے ہیں، پھٹ گئے تو پھٹ گئے، لیکن ریشم کا اپنا ایک دبدبہ ہوتا ہے، سیم ایز لائک دیٹ انسان کے اندر بھی، اگر وہ خاندانی ہو، امیری ان کے اندر رگوں میں ہو، پھر
بعد میں ان کے اندر غربت بھی آ گئی ہو نا. آج تو ویسے امیر جو لوگ ہیں وہی لوگ پیچھے بہت نیچے آ گئے ہیں. جو امیر ہے آج وہ لوگ بہت ہی مطلب مشکل کی زندگی میں ہے, لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک شرافت ہے. آج تو خواہ مخواہ لوگ امیر ہو گئے ہیں, زمین بیچا, بھاؤ بڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا, حرام کی جاب کیا, رشوت کھایا, کرپشن کیا, کیا نہیں کیا. ایسے لوگ آج بہت پھل پھول رہے ہیں. مرنا تو سب کو ہے, ڈیتھ گیوز نو کیلنڈر, رائٹ. آفٹر 40 تو آپ سوچ لو کہ ناؤ یو آر ان اولڈ ایج. اب 40 کو جب میں اولڈ ایج بول رہی ہوں تو میں خود بھی 40 کراس ہی ہوں اب, ہے نا. تو 40 پھر 50 60 70 ایسا ایج کے لوگ تو کیوں اترانا. ارے آپ کے اگلے اسٹیپ موت ہو سکتے ہیں. کچھ بھی بیمار ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ سنسیئر رہنا چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیے گا بگ باس میں کشمیری کا سیمپل وہاں پہ پہنچ چکا ہے. وہ عورت جتنا بھی اپنے آپ کو اچھا پریٹینڈ کرنا چاہ کے بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ وہ فطرت میں ہے. ہاں, تو وہ بہت ہی کشمیر کا ناک کٹوا رہے ہیں. ہاں, اور کشمیر بدنام ہو رہے ہیں. وہ تو آل اوور دی ورلڈ یہ ٹی وی شو لوگ واچ کرتے ہیں. پھر ایک کشمیری عورت, اوپر سے تو لعنت اس پہ اللہ کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے بھی تھوک لعنت, اور کشمیریوں کے اوپر ایک زوال جو کہ وہ وہاں پہ دکھا رہی ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. باقی میں چاہوں گی کہ درمیانہ عمر کے لوگ, اور جو درمیانہ عمر کے لوگ کچھ ان سے غلطی بھی ہو تو وہ نہ وہ جوانی میں اب ہے نہ وہ بڑھاپے میں ہے, تو وہ تھوڑا مسچیویس ہو سکتے, تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہو تو وہ سدھارنے کی ان کے اندر ایک چھمتا بھی ہوتا ہے. لیکن اولڈ ایج کے لوگ اگر برا سلوک کرے, برا ایٹیٹیوڈ پیش آئے تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے تو, کیونکہ اب وہ ان کو سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ اب ان کے اندر جو برائی ہے وہ شاید بائی بلڈ ہے, خون میں ہے. تو اسی لیے جو لوگ بزرگ ہیں پھر بھی میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو صحیح رکھیے, اور اپنے غریبان میں بھی جھانکیے, اور ہر وقت موت کا فکر ہم سب کو رکھنا چاہیے. میں تو رات کو سوتی ہوں تو لگتا ہے کہ صبح شاید میں نہ اٹھ پاؤں, تو توبہ کر کے سو جاتی ہوں اور معافی دے کے سو جاتی ہوں. اور دل میں ایک ڈر سی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ پاؤں یا نہیں پاؤں. جو نماز قضا ہو گئے ہے, چھوٹ گئے ہیں, بہت زیادہ فکر ہوتا ہے. اللہ سے معافی مانگتی ہوں, لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ کی عبادت میں کمی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن کسی کا حق امانت نہیں کھایا, کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کی, کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کو تیور نہیں دکھایا, اپنے پیر زمین پر ہی ہے, زمین سے اوپر نہیں چلا, یا کسی کو کچھ برا بھلا کہا, کچھ بھی نہیں. اپنے ہی بس اپنے آپ میں ہی رہتے ہیں. چاہے سکھ سے رہوں, دکھ تو ہونا لازم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کی زندگی کو زیادہ پسند فرمائے ہیں. عیش و آرام والی زندگی کو اگر پسند فرمائے ہوتے تو ہم کچھ بھی کر کے ہم بھی عیش و آرام کو حاصل کرنے کو سوچتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی زندگی کو پسند فرمائی ہے, تو ہم سادگی سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اور اللہ بہت مہربان ہے تو ہم گدا پہلوان ہیں. اوکے دین, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جا رہی ہوں, جاتے جاتے راستے میں بہت سارا انجوائے کرتے ہوئے جاؤں گی, کیونکہ یہ تو میرا قسمت ہے. تو پانی کافی بڑھ گیا ہے. یہ ہے مارکیٹ. صبح کہاں مارکیٹ لگتی ہے, ادھر ہی ہماری گھر پہ لگتی ہے وہ. ہاں 5 بجے. آج میں گئے تھے آج مارکیٹ میں, سبزی مارکیٹ. کیا کرنے؟ ایک سبزی لینے تھے, کچھ کام تھا وہاں پر, اور ایک دوست آیا تھا باہر سے, اسی کو دکھانا تھا. کون سی سبزی مارکیٹ گئے تھے؟ ویجیٹیبل مارکیٹ. ارلی مارننگ لگتا ہے وہ بوٹس, جیسے آپ کی گاڑی چھوٹی چھوٹی بوٹس, ہاں اسی بوٹ میں سے سبزیاں ہوتے ہیں, وہی بک جاتے ہیں. اچھا.
आज तो ट्यूसडे है बस और कितना तारीख है आज पता नहीं 9 सितंबर है। और देखिए मैं डल झील में रात के अभी 7:45 हो रहे हैं। वाह आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। मेरा हबी जी और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। देखिए वहाँ से पानी मार्केट देखिए मार्केट पानी इतना गंदा हो गया है। ये ना स्पीड बोट आ रही थी ना अभी हाँ उसी से ये देखो इससे ज्यादा बहुत ओ हाँ पत्ते पत्ते यहाँ पे देखे दुकान बेचारे कस्टमर्स नहीं आते हैं अब अभी तो। कहाँ हम बारामूला से आए फिर सीधा हम डल झील क्लियर क्यों है पानी। उस दिन जब बारिश बहुत हो रही थी तब कुछ वो मत कुछ क्योंकि हमारे इंशाल्लाह जब आप देखेंगे ना हमारी हम तो बड़े इंशाल्लाह आप देखेंगे ना अब आपको देखना है हाँ और नहीं घर में कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा बड़ा छोटा इंसान रुपया पैसों से नहीं बनता है। इंसान के इखलाक इंसान के अंदर इखलाक होना चाहिए सबसे बड़ी बात। फिर उसके बाद हाँ शराफत भी बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर इंसानियत हो आजकल लोग यही देखते हैं ना उनके पास पैसे है ये होते हैं गाड़ी का मेल अभी है तो अभी नहीं है हाथ का मेल अभी है अभी नहीं है जनाब बराबर इंसानियत की बात है वो खत्म नहीं होती है वो पैसों से भी नहीं आती है। दस घंटे वहाँ जो दरगाह से जाता है वहाँ 4 चिनार बोल के एक देखिए बारामूला गए वहाँ पर जो भी था सर्वे किया मार्केट में फिर वहाँ से जब मम्मी ने फोन किया वहाँ से निकला। हाँ मैंने बोला था कितना टाइम लगेगा आप सिटी में फिर तो फिर उसके बाद लगा था मुझे जब आपने बोला था ना मैं पटन में तो हाँ। उसके बाद नमाज की आज़ान हो रही मैंने सोचा हम नमाज पढ़ेंगे तब तक वेरी गुड वेरी आप गुड। आ सकते हैं। बस नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज हम पर कबूलियत उनकी ऊपर है। बस नमाज पढ़ो बाकी अल्लाह पे छोड़ो लेकिन वक्त की पाबंद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन पीस मिलते हैं कश्मीरी आर्ट गैलरी है ना और वर्ल्ड क्लास विंटेज एंड एंटिक आर्ट वर्क्स ना पेपर मेशी डेमोन्स्ट्रेशन फैक्ट्री एंड शोरूम सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ से वसीम का घर का रास्ता है कितना आज को तो सोना ऐसे लगभग चाहते थे 5-10 फुट मच्छर काटा ठीक को कनाल जोड़ा चाहिए कम से कम 2-3 कनाल बेश अच्छा जमीन तो हुआ अगर आए होटल मगर फादर मोन कहें दपन ना करो ना होटल करो ना कहें क्या जमीन दर अच्छा बरकत अल्लाह ताला भरोसा सही बात सोन जमीन जब पर बनाना सब्जी जमीन की यो कुछ नहीं जमीन पानी पर भी जमीन पे है ना इंटरेस्टिंग। ओतर पे तरियल करियल वांगन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लेक यहीं पर वो ये देखिए ओके ये देखिए यहाँ से है वसीम का घर झीलों में कितना प्यारा है। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन लोकेशन बहुत ही प्यारा है
और जैसे हमारे गांव चाव में घर होते हैं ना वैसे ही है बिल्कुल एकदम। लाइट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ओके होती है, हाँ, यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। माशा ना यहाँ वो चिकसा मस्त चिकसा ब्रेक वेक से लगा है, कितना प्यारा है। कर 1 मिनट फेर से ये देखिए लैंडिंग इज हियर। ब्यूटीफुल हाउस। वाह बेचारा। अच्छा